الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شوگر کے مریضوں کے لیے شہد سے حصول شفا کے متعلق ایک شبہ سوال کیا گیا ہے۔ دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شوگر کے مریض کے لیے شہد شفا نہیں، بلکہ شہد کی وجہ سے انسان کو شوگر کا مرض بھی لگ سکتا ہے۔ ہم ان کی بات کیسے رد کر سکتے ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے چھپروں میں گھر بنائے، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس کر اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہ پر چلتی رہے۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 68 تا 69۔ اس آیت میں فیہ شفاء للناس فرمایا ہے اور اس کے لیے شفا ان کا لفظ نکرہ استعمال کیا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ بیماریوں کی شفا ہے، سب بیماریوں کی شفا نہیں ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے بھی ملتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بیماریوں سے علاج کے لیے شہد تجویز نہیں فرمایا۔ اگر شہد میں ہر بیماری کی شفا ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو بیان کرنے پر اکتفا فرماتے اور کہتے یہ چیز موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا کی دوا ہے، لیکن یہ بات آپ نے کلونجی کے علاوہ کسی چیز کے لیے نہیں فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بیماریوں کے لیے مختلف ادویات تجویز فرمائی ہیں، جیسے کہ یہ طب نبوی میں معروف ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شہد میں سب بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے بلکہ کچھ بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب رہ گیا کہ فرمان باری تعالیٰ فیہ شفاء للناس پر اعتراض کہ شہد سے بھی انسان کو شوگر کی بیماری لگ سکتی ہے، تو اس کا جواب کئی انداز سے دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ماہرین طب اور کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں مکمل جانکاری رکھنے والے لوگ بڑے وثوق اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہتے ہیں کہ خالص قدرتی شہد شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور صرف شہد کا بے دریغ استعمال ہی نقصان کا باعث بنتا ہے، جبکہ یہ بات سب کے لیے عیاں ہے کہ کسی بھی چیز کے استعمال میں زیادتی نقصان دہ ہی ہوتی ہے۔ نمبر 2، میڈیکل اور فارمیسی میدان میں یہ بات معروف ہے کہ کسی بھی بیماری کے لیے تجویز کردہ مشہور ادویات کو اگر مریض طبیب کی جانب سے متعین کردہ مناسب مقدار اور معین اوقات اور حالات میں استعمال نہ کرے تو مریض کے جسم کو خطرناک صورتحال سے دوچار کر سکتی ہے، بلکہ بسا اوقات موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو اعتراض کرنے والوں کو کہا جائے گا مان لو کہ شہد بھی انہی ادویات میں سے ایک دوا ہے اور اس پر ادویات کے لیے لاگو کیے جانے والے تمام قوانین نافذ بھی کر دیں تو کسی مریض پر جانبی اثرات یا کسی مریض کے لیے ناموافق ہونے اور شہد کے بے دریغ استعمال یا کسی اور وجہ سے شہد کو قانون دوا اور ماہیت ادویات سے کیسے نکال باہر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، دکانوں پر دستیاب شہد عمومی طور پر خالص نہیں ہوتے بلکہ ملاوٹ شدہ ہوتے ہیں۔ اس شہد میں دیگر عناصر بھی شامل ہوتے ہیں اور بسا اوقات ملاوٹ کے لیے چینی استعمال کی جاتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بنتی ہے، اور ملاوٹ شدہ شہد استعمال کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اسے شہد استعمال کرنے کی وجہ سے نقصان ہوا، حالانکہ یہ نقصان شہد کی وجہ سے نہیں بلکہ شہد میں ملاوٹ شدہ دیگر عناصر کی وجہ سے ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 222737۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔